اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مئی کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران مریخ ان کے تالے یعنی کہ ان کے پہلے گھر میں موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ شمس جو ہے وہ ان کے 10ویں گھر میں، قمر اور مشتری ابتدا میں ان کے 11ویں گھر میں، اور عطارد اور زہرہ جو ہے وہ ان کے 9ویں گھر میں موجود ہے۔ اسی طرح اس اشرے کے وقت کے دوران عطارد تسدیس کارہ ہوگا مشتری کو، اور زہرہ کران کی نظر پہ ہوگا نیپچون کے ساتھ، اور زہرہ تسدیس کی نظر بھی بنا رہا ہے پلوٹو کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان کے زندگی کے کئی ایک معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کا واسطہ رہے گا۔ زندگی کے معاملات کے حوالے سے، فیصلے لینے کے حوالے سے یہ مثبت سوچیں رکھیں گے اور بہتر ڈیسیجن لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ مالی معاملات کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ اچھے بہتر تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے غیر ضروری اخراجات میں کمی کے حوالے سے اس اشرے کے آغاز سے ہی یہ کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر کو ایک بہتر اور اچھی جگہ بنانے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ اپنے والدین کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے کچھ دنوں میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، معاملات خراب ہوئے تھے، اب معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوششیں تو کرتے نظر آئیں گے، لیکن چند ایک خواہشات جو ہیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے، لیکن جانا نہ ہو سکے گا۔ اولاد کے معاملات کے حوالے سے بھی ان دنوں میں وہ کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، رشتے کے خواہش مند ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوششوں میں مصروف نظر آتی ہیں۔ بہرحال اس اشرے کے شروع کے ایام میں تو کوئی خوشخبری ملنے کی امید کی جا سکتی ہے، ورنہ اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں ان معاملات کے حوالے سے کوئی پازیٹیوٹی نظر نہیں آتی۔ بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں تو اس اشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح اندرون سفر کے حوالے سے پلان بناتے ہیں تو اس کو کینسل کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ افراد جو قانونی معاملات، قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران یہ پریشانیاں سر اٹھاتی ہوئی نظر آئیں گی اور ان کے لیے خاصی سر درد بنتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران اپنے کاروباری معاملات، کاروبار کی بہتری کے لیے آپ خاصی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمت پیشہ افراد بھی اپنے دفتری معاملات کو، دفتری ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہر ممکن کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ اس اشرے کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف مرکوز رہے گی۔ لوگوں سے اپنے کام نکلوانے، کام کروانے کے حوالے سے آپ ہر ممکن زور لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا مصور، 3 تسمیہ آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے معاملات میں بہتری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران پرندوں کو دانہ ڈالتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4 اور 5 مئی کی ہے۔ برج اسد والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔